یہ کہانی ہے صبر، ایمان، پاک دامنی اور معافی کی۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف کی، جس نے اپنے صبر اور یقین سے اللہ کی مدد حاصل کی اور زندگی میں بلند مقام پایا۔ حضرت یوسف اللہ کے نیک نبی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے وہ نہایت خوبصورت، نیک دل اور ایماندار تھے۔ حضرت یعقوب اپنی محبت ظاہر کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور یہی محبت ان کے دوسرے بیٹوں کے دل میں حسد پیدا کر گئی۔ حضرت یوسف نے ایک دن خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یعقوب کو دکھایا۔ حضرت یعقوب نے سمجھایا، بیٹے، یہ خواب عظمت اور بلندی کی نشانی ہے۔ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرو، ورنہ شیطان حسد ڈال دے گا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے محبت اور حسد کے درمیان فرق نہ سمجھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو مار کر والد کو دکھائیں گے، لیکن آخرکار انہیں یوسف کو اندھے کنویں میں پھینکنے کا خیال آیا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، تنہائی اور خوف نے اس بچے کو گھیر لیا، مگر اللہ تعالی نے دل میں سکون پیدا کیا اور وعدہ فرمایا، ایک دن تمہیں عزت اور کامیابی ملے گی۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر لے جایا گیا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے ایمانداری، نیک اخلاق اور عقل سے سب کو متاثر کیا۔ وقت گزرا اور حضرت یوسف جوان ہوئے۔ ان کا حسن اور پاکیزہ کردار ایک نئی آزمائش بنا۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ گناہ سے بھاگے، مگر الزام ان پر لگایا گیا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ سالہ سال کی آزمائش بن گیا۔ حضرت یوسف نے صبر کیا، اللہ سے امید نہ چھوڑی، اور قیدیوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے اور اپنے نیک اخلاق سے سب کو متاثر کرتے۔ ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کے دربار تک پہنچا، مگر حضرت یوسف کو بھول گیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، مگر حضرت یوسف نے شکوہ نہ کیا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ کسی نے اس کی تعبیر نہ بتائی۔ یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ حق سامنے آیا اور حضرت یوسف کو باعزت رہائی ملی۔ بادشاہ حضرت یوسف کی عقل، علم اور حکمت سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ کنواں، غلامی، قید، وزارت، یہ سب صبر اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ کچھ عرصے بعد مصر میں قحط پڑا۔ حضرت یوسف کے بھائی رزق لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر بدلہ نہ لیا۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ بھائی رونے لگے اور والد حضرت یعقوب سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خواب حقیقت میں بدل گیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو اللہ پر صبر کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صبر وقتی نہیں، مسلسل ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا اصل کامیابی ہے۔ اللہ کا فیصلہ دیر سے ضرور آتا ہے، مگر غلط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں تو حضرت یوسف کو یاد رکھیں، کیونکہ صبر کا انجام ہمیشہ عزت و کامیابی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔